افسانہ فیس بک کی دنیا بھی عجیب ہے۔ اس دنیا میں کئی ایسے لوگ سے رابطہ ہوا جن سے ہم زندگی میں کبھی نہیں ملے، لیکن ہم خیال، ہم ذوق اور کبھی کبھی ہم زبان اور ہم علاقہ ہونے کی بنا پر ایسی دوستی ہو گئی جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ میں شاعر یا مصنف تو نہیں، لیکن اچھا ادب اور شاعری کو ہمیشہ میری کمزوری رہی ہے۔ فیس بک پر منتخب اشعار کی شیئرنگ کی وجہ سے میرا کئی ادیبوں اور شاعروں سے براہ راست مخاطب ہونے اور ان کی تخلیقات پر داد دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے میں مجھے جب کوئی میرے شہر کا ادب و شاعری نواز شخص اس نے فیس بک کی پرہنگام دنیا میں ٹکراتا اور سلام دعا کرتا تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ میرا مدد جایا، میرا بہت اپنا ہے۔ اس کے پرخلوص سلام و دعا کا سلسلہ بڑھ کر کبھی شہر کے علاقے اور سابقہ محلے کی گلیوں سے ہوتا ہوا گھر کی دہلیز پار کر دیتا ہے، اور دونوں جانب سے خاندان کے افراد کا غائبانہ تعارف، بزرگوں اور پرانے جاننے والوں کا کوئی نہ کوئی تعلق اس فیس بک کے رشتے کو بہت مضبوط کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ جب میں نے پردیس میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا تو مجھے اس ماحول کی اجنبیت اور تنہائی کھانے کو دوڑتی تھی، لیکن جب میں نے اس اسمارٹ فون پر فیس بک اور میسنجر کے ساتھ واٹس ایپ کا استعمال شروع کیا تب سے میرا وقت بہت اچھا گزرنے لگا۔ مجھے لگتا ہے فیس بک پر تمام لوگ میرے رشتہ دار ہیں اور میں اپنے اس خاندان کی صبح و شام کی دعاؤں اور سلام میں محفوظ ہوں۔ میں اپنے متعلق بتا دوں، اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے بہت تنہا تھی۔ میرا خاندان صرف میرے والدین اور ایک غیر شادی شدہ چچا تک ہی محدود تھا جو چند ماہ قبل وفات پا گئے تھے۔ شادی جہاں ہوئی وہاں بھی میرا شوہر اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ شادی کے سال بعد ایک بیٹی نے خاندان کو ذرا وسعت دی۔ دو احباب پردیس آ کر ویسے بھی کم ہو گئے تھے۔ ایسے میں فیس بک کے احباب خدا کا ایک انعام ہی محسوس ہوتے تھے۔ کل رات ایک بارش بزرگ نے فیس بک پر دوستی کا پیغام بھیجا۔ میں نے تصویر کو غور سے دیکھا تو ان کی شکل مجھے اپنے مرحوم اکلوتے چچا سے ملتی جلتی محسوس ہوئی۔ میں نے اس خوبصورت حالیہ بچھڑے رشتے کی تشنگی محسوس کرتے ہوئے ان کی ریکویسٹ فوراً قبول کر لی۔ ابھی ریکویسٹ قبول کی تھی، ان باکس میں ان کا سلام آ گیا۔ ساتھ ہی فرینڈ ریکویسٹ قبول کرنے پہ مؤدبانہ بلکہ پرشفقت شکریہ ادا کیا۔ میں نے جواباً سلام و دعا کے سلسلے کو بڑھایا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں نے لکھ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ آگے کے جواب کے ساتھ ایک نیا سوال آ گیا تو میں نے لکھا، میں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں رہتی ہوں۔ فوراً ہی دوسرا سوال آ گیا، پاکستان سے ہیں یا ہندوستان سے؟ مجھے حیرت ہوئی، انہوں نے میری فیس بک ٹائم لائن کا جائزہ لیے بغیر ہی فرینڈ شپ ریکویسٹ بھیج دی۔ پھر ساتھ ہی خیال آیا، میں کون
सीन साहब के मुतालिक इतनी तहकीक की थी, मैंने भी तो इनका फ़ोटो देखकर दोस्ती की रिक्वेस्ट कबूल कर लिया था। इन्होंने फिर लिखा, आप अकेली हैं या फैमिली के साथ? मैं इस बारे में अपने मुतालिक तफसील से बताया। मैं पाकिस्तान के शहर कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे वालिदैन का ताल्लुक़ हिंदुस्तान शहर हैदराबाद दक्कन से। पार्टीशन के बाद वो हैदराबाद मुंतकिल हो गए। दक्कन से पार्टीशन के बाद वो कराची मुंतकिल हो गए थे। मैं कनाडा में 5 साल से अपनी 3 साल बेटी और शौहर के साथ रह रही हूँ। अच्छी शायरी और अदब पढ़ना मेरा शौक़ है। कराची के किस इलाके से हैं आप? मैंने 1965 में कराची में लालू खेत के इलाके में पैदा हुआ। इब्तिदाई तालीम भी वहीं हासिल की। 5 साल कबल बीवी की वफ़ात के बाद शहर छोड़कर दुबई चला आया हूँ। पैसा बहुत कमाया है। अब अपनी उम्र के इस हिस्से में दुबई के मज़े से ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। अगर आप दुबई आएँ तो खाकसार को याद रखिएगा। मैंने बहुत से नामवर शुरा के साथ यहाँ मुशायरे मुनक्किद किए, अदबी महफ़िलें सजाई हैं। फैज़ व फराज से लेकर अहद हाज़िर के तमाम शेरा और अदबा मेरे रफ़ीक रहे हैं। आप किसी ज़ाती तौर पर मुलाकात की ख्वाहिशमंद तो ज़रूर आगाह कीजिएगा। इन्होंने अपना तफ़सीली तारुफ़ पेश किया। अहद हाज़िर के शुरा का ज़िक्र सुनकर मैं एक लम्हे मरूब हो गई। फ़ौरन पूछ बैठी, क्या आप वही नसीम को भी जानते हैं? वो भी आपके दोस्त हैं? वही नसीम तो मेरा बहुत गहरा दोस्त है। वो हिंदुस्तान से जब भी कहीं मुल्क से बाहर जाता है मुझे सलाम करने ज़रूर आता है, और दुबई में तो वो मेरे घर में ही क़याम करता है। मैं जल्द इससे आपकी बात कराऊँगा। दूसरे जानिब से फौरी जवाब आया। मैं गुफ्तगू जारी रखना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ही देर में अपनी बेटी को किंडरगार्टन लेने जाना था। मैंने दीवार पर लटकी घड़ी पर एक नज़र डाली। मैं इन साहब से गुफ्तगू करते हुए पहले ही 10 मिनट लेट हो गई थी। मैंने दोबारा बात करने का वादा करते हुए अपनी गुफ्तगू समेटी और फ़ोन बंद करके बैग में रखा और गाड़ी की चाबी हाथ में लेकर बेटी को लेने तेज़ कदम उठाते हुए घर से निकल आई। बाहर रात को मैसेंजर में कई नए और पुराने दोस्तों के मैसेजेस थे। फेसबुक में मेरे लिए खिलौना ही थी। नई एप्लीकेशंस अपने मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर राय कायम करना, कभी कि इसका फ़ीसद मालूम करना कि मैं दोस्तों में कितनी महबूब हस्ती हूँ, मेरा मशग़ला ही बन गया था। आज फेसबुक पर एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ हुई थी अपना माजी या मुस्तक़बिल देखने की। मैंने भी अपनी सेल्फ़ी बनाकर फेसबुक पर ही इस फेस ऐप की स्लैब पर अपनी तस्वीर को आने वाले वक्त और बचपन के हवाले कर दिया। चंद लम्हों में मेरा मुस्तक़बिल का चेहरा सामना था। मेरा बुढ़ापा इतना भयानक, हा। चलो अब इस नई तर्ज से अपनी सूरत गुज़िश्ता 15 साल
مستقبل کی دیکھتے ہیں۔ میں نے اپنی ماضی دیکھنے کی خواہش کی اور میری تصویریں چشم زن میں مجھے جوانی کی ابتدائی منزلوں پر لے گئی۔ اپنا ناقابل یقین حسن دیکھنے میں مجھے اتنا لطف آیا کہ میں اس تصویر کو اپنی پروفائل تصویر میں بدل ڈالا۔ کئی لائک کے انگوٹھے تصویر کے نیچے اپنی جگہ بنانے لگے اور کئی سرخ دل اس تصویر کے نثار ہونا شروع ہو گئے۔ آج دن میں بننے والے میرے نئے فیس بک فرینڈ کے متعلق کچھ متجسس تھی اور ان کے متعلق مزید جاننا چاہ رہی تھی، لیکن ایک غیر مرد سے کسی عورت کا خود مخاطب ہونا ہمارے معاشرے میں ذرا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں ویسے بھی میں محتاط ہوں۔ کہیں کوئی یہ خبر گرم نہ کر دے کہ عفت اصفہانی مردوں سے بلا جھجک تعلق قائم کر لیتی ہے۔ دراصل ابھی وطن سے جڑی کچھ روایتیں مجھے سنبھال کر اس لیے بھی رکھنا ضروری ہے کہ میری بیٹی دوہری معاشرت کے اقدار کو بھی جان لے۔ ابھی میں فیس بک پر بننے والے نئے دوست کے متعلق سوچ ہی رہی تھی، کسی نے میری نئی پروفائل تصویر پر ایک سرخ دل نثار کرتے ہوئے کمنٹ کیا، خوبصورت، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے کمنٹ کرنے والے کا نام اور تصویر پڑھنے کا ڈالی تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ میرے شہر کے وہی ادب دوست ہیں جو میرے چچا سے مشابہت کی بنا پر میرے دوست بنے ہیں۔ میں نے جلدی سے ان باکس میں ان کو پیغام بھیجا، بہت شکریہ۔ انہوں نے میرے شکریہ کے جواب میں دوبارہ ایک دل بھیجا اور لکھا، آپ کیسے ہیں، کس علاقے سے تعلق ہے آپ کا؟ میں نے ابھی اتنا ہی لکھا تھا کہ انہوں نے اگلا سوال لکھ دیا، آپ اکیلی ہیں، فیملی کے ساتھ رہتی ہیں؟ جی، میں وہ ٹورنٹو، حیدرآباد۔ میں جواب دینے لگی، میں اٹک گئی۔ ابھی اس مغازے میں تھی کہ مجھے کوئی مغالطہ تو نہیں ہوا، اتنے میں موبائل کی نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجی۔ اگلا سوال موبائل کی اسکرین پر تھا۔ میں 1970 میں حیدرآباد کے علاقے میں سعادت نگر میں پیدا ہوا ہوں، ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی۔ 10 سال قبل بیوی کی وفات کے بعد شہر چھوڑ کر لندن چلا آیا ہوں۔ پیسہ بہت کم آیا ہے اور اپنی عمر کے اس حصے میں لندن میں مزے سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کبھی یورپ آئیں تو خاکسار کو یاد رکھیے گا۔ میں نے بہت نامور شعراء کے ساتھ یہاں مشاعرے منعقد کیے اور ادبی محفلیں سجائیں۔ فیض فراز سے لے کر عہد حاضر کے تمام شعراء میرے رفیق ہیں۔ اگر آپ کسی سے ذاتی طور پر ملاقات کی خواہش مند ہیں تو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایسا لگ رہا تھا یہ جوابات کوئی مشین لکھ رہی ہے۔ میں نے فون پر اپنی نظر جمائیں، اس بار غور سے ان کی بارش نورانی چہرے پر اپنے چچا کی جھلک تلاش کی، لیکن فیس بک پر ایک ٹھرک اور خواتین کو ان کے چہرے کے حسن پرکھنے والی جعلی شخصیت اور دوست کے پھندے میں عام و خاص خواتین کو پھانسنے والی فیک آئی ڈی منہ چڑھاتی دکھائی دی۔ مجھے یکدم فیس بک کی دنیا میں شفاف دوستی اور خاندانی اکائی ایک جھٹکے سے ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔